اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اب شاہی قبرستان کو مکمل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حصہ ہے سامنے والا اس احاطے کا جس میں ریاست بہاولپور پر حکمرانی کرنے والے عباسی نواب دفن ہیں۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت کشیدہ کاری، قرآن پاک کی آیاتوں سے میزن، اللہ کے ناموں سے مزین یہ عمارت اپنی مثال آپ ہے۔ اگرچہ آپ کچھ مرمت نہ مانگتی ہے اور کچھ بدحالی کا شکار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عظمت کی داستان یہ عمارت اب بھی سنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، یہ وہ احاطہ ہے جہاں عباسی نواب دفن ہیں۔ اور پھر اسی احاطے کے ساتھ میں آپ کو، کیونکہ یہ بیویوں کی جو قبریں ہیں ان کے اندر جانے کا حکم نہیں ہے، یہ جو عمارت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اماں بی بی کی ہے۔ یہ نواب صادق محمد خان پنجم عباسی کی جو دادی اماں تھی۔ اور نواب صادق محمد خان پنجم جب انگلینڈ چلے گئے 3-4 سال کی عمر میں اور جوان ہونے تک وہیں رہے، تو پیچھے جتنا امور مملکت تھا وہ اس دادی اماں نے سر انجام دیا۔ انتہائی دبنگ عورت تھی، بہادر عورت تھی، اور امور مملکت کے معاملے میں انتہائی سخت اور اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرنے والی۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے روب و دبدبے والی بی بی تھیں یہ کہ کسی کی مجال نہ ہوتی تھی کہ ان کے حکم کی سرتابی کرے، اور اپنا حکم منوانے بھی جانتی تھیں۔ اور اپنے پوتے کو پھر انگلینڈ بھیج کر جب وہ جوان ہوا نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم اور واپس آئے، تو پھر امور مملکت اس کے حوالے کر کے آپ گوشہ نشین ہو گئیں۔ یہ انہی کی قبر ہے، دادی اماں نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کی مائی صاحبہ، حضرت مائی صاحبہ بھی ان کو کہتے تھے، مائی بی بی بھی کہتے تھے۔ محبت سے لوگ ان کو بہت سے عزت والے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ اور عظیم کردار کی عورت تھی یہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ بھی بیویوں کی قبریں ہیں، شاہی خاندان کی وہ عورتیں جو نوابوں کے نکاح میں رہیں، یا ان کے اماں بیبیاں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ اور ان کے اندر جانے کا حکم سوائے عباسی خاندان کے نوابوں کے اور کسی کو نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس کی اجازت ملتی ہے۔ اس لیے یہ میں باہر سے آپ کو یہ عظیم الشان عمارات دکھا رہا ہوں، انتہائی خوبصورت۔ اور یہ دیکھیں کہ سینکڑوں سال پرانی یہ عمارتیں اب بھی ایسے چمک دمک رہی ہیں جیسے نئی بنی ہو۔ ان کو سنبھالا جا سکتا ہے اگر حکومت پاکستان، جس نے پوری ریاست بہاولپور کے وسائل کو تو سنبھال لیا لیکن ورثے کی طرف توجہ نہ دی، اگر حکومت پاکستان اس طرف توجہ دے تو اس ورثے کو اثر نو بہترین حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ اسی شاہی قبرستان میں انتہائی خوبصورت ایک مسجد بھی ہے۔ یہ عباسیوں کا وطیرہ تھا، عباسی نوابوں کا، کہ وہ جو عمارت بھی تعمیر کرتے اس میں انتہائی خوبصورت مسجد بھی ضرور تعمیر کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو دینی اور مذہبی فرائض انجام دینے میں کسی قسم کی پریشانی یا دقت نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس عمارت کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو کسی اماں بی بی کی قبر مبارک کی عمارت ہے، یعنی کتنی ہی خوبصورت عمارت ہے۔ اور یہ حصہ جو ہے نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کے بیٹے شہزادہ محمد داؤد خان عباسی، جو صاحبزادہ محمد عثمان داؤد عباسی، صاحبزادہ محمد داؤد عباسی صاحب کے والد محترم ہیں، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور بھائی شہزادہ محمد قاسم عباسی، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ احاطہ جو ہے صاحبزادہ محمد قاسم خان عباسی اور شہزادہ محمد داؤد خان عباسی صاحب کے خاندان والوں کے لیے مختص ہے۔ اور اسی احاطے کے سامنے یہ دیکھیں، یہ عمارات
یہ عظیم الشان عمارات بھی خاندان عباسیہ کی عورتوں کے لیے مختص ہیں. وہ عورتیں جو نواب عباسی نوابوں کی بیویاں یا ان کی والدہ سمجھ لیں، یعنی کہ انتہائی قریبی، جن کا شاہی خاندان سے اور برسر اقتدار نواب سے خونی رشتہ ہوتا تھا، قریبی خونی رشتہ. یہ ان کی قبروں کی عمارات ہیں انتہائی خوبصورت. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا دوں. دیکھیں ان عمارات کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور بنانے والوں کو بے اختیار داد دینے کو دل کرتا ہے. یہ سنگ مرمر کا سارا کام ہے، سفید سنگ مرمر کا، اور یہ وہی سنگ مرمر ہے جو بر صغیر پاک و ہند کی قیمتی عمارات میں استعمال ہوا. یعنی دیکھیں کہ اتنی لمبی مدت گزرنے کے باوجود اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. ورنہ آج کل جو مٹیریل آ رہا ہے 2-3 سال کے بعد وہ سنگ مرمر کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی جگہ سے اچھل کر فرش سے یا دیواروں سے باہر نکل آتا ہے اور گرا پڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہی سچا اور خالص مواد استعمال ہوتا تھا اس وقت ان عمارات کے بنانے میں، کہ آج تک انتہائی خوبصورت اور مضبوط حالت میں یہ عمارات موجود ہیں اور دل کو لبھا رہی ہیں. اگرچہ اس قبرستان میں آ کر دل بہت اداس ہو جاتا ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جو کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، مطلق العنان بادشاہ، اور اس خاندان کے لوگ دفن ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ کر پیروں کھڑے رہتے تھے، اور جن کی ملاقات کے لیے کئی دن گزار کر چند لمحوں کی ملاقات کے بعد لوگ خوش نحال ہو جایا کرتے تھے. اور یہ سامنے مسجد بھی دیکھیں، انتہائی خوبصورت. یہ جو شاہی قبرستان میں تعینات عملہ تھا ان کے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے. میں آپ کو نزدیک سے ذرا دکھا دوں یہ مسجد. اور یہ بھی عباسی خاندان کے لوگ دفن ہیں. یہ آپ کے ساتھ جن کی قبروں پر نمبر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک حجرہ سا ہے، اور یقیناً یہاں قیمتی اور قرآنی اوراق رکھے جاتے ہوں گے، یا شاید یہاں جو عملہ تعینات تھا ان میں سے کسی کی رہائش گاہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ قبریں بھی عباسی خاندان کے لوگوں کی ہیں. یہ ہے وہ مسجد جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کا دروازہ کھل جائے تو میں اندر سے بھی اس کو دکھاؤں، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ علم ہو کہ عباسی نواب اپنے مذہب کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. کون سی عمارت، دفتر، محل، ہسپتال، تعلیمی ادارے، اور کون سی وہ عمارت ہے جس میں مسجد موجود نہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اندر سے اس کی مرمت کا کام بھی ہو رہا ہے. اب اس پر جو کشیدہ کاری ہے، اور یہ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں: شاہ بین لطف ببخشی گناہ ما لطف و کرم نما تو بادشاہ ما. فارسی میں ہے زیادہ. اور ہر کے علم شد بسخا و کرم، کچھ لفظ مٹے ہوئے ہیں لیکن عبارات اب بھی تقریباً اچھی حالت میں موجود ہیں. تو یہ اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اس کی چھت نہیں ڈالی گئی ہے، پرانی چھت یقیناً بوسیدہ ہو گئی ہوگی، تو پھر یہ نئے ٹی آئرن لگا کے نئی ٹائلیں لگائی گئی ہیں. شتیر وہی پرانے ٹھہرے ہیں جو عباسی نوابوں کے دور میں بنائے گئے تھے. اور اس عمارت کو اندر سے آپ اچھی طرح دیکھیں، اور اس پر ہوئی عجب باندھا یار فرخندہ رائے. دیکھیں، کوئی شعر آدھا پڑھا جا رہا ہے اور کوئی
2 لائنیں، لیکن زیادہ تر لکھائی جو ہے وہ اب معدوم ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، انتہائی خوبصورت محراب، اور اوپر اللہ کے نام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اور ہوا کے لیے، روشنی کے لیے دونوں طرف سے اور سامنے سے دروازے۔ یہ تقریباً 2 کھڑکی نما دروازے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں جو، یہ دیکھیں، یہ روشنی اور ہوا کے لیے، اور اندر داخلے کے لیے 3 دروازے ہیں۔ اور یہ کیونکہ مرمت کا کام ہو رہا ہے، یہ ہے وہ مسجد عظیم الشان۔ اس شاہی قبرستان کی تعمیر کے وقت ساتھ ہی یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، تاکہ دینی فرائض انجام دینے میں یہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ ایک نظر آپ دیکھیں تو بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ شاہی قبرستان کے اندر یہ جو احاطے آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں اور خشک نظر آ رہے ہیں، نواب صادق احمد خان عباسی 5 1966 میں جن کی وفات ہوئی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی کئی سال تک یہاں انتہائی خوبصورت پھولوں کے پودے اور چاروں طرف گھاس اور سبزہ ہی ہوا کرتا تھا۔ اب اگرچہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھولوں کے پودے اور گھاس کا نام و نشان نہیں رہا، لیکن وہ جو خالی پلاٹنگ ہوئی تھی، جس خوبصورتی کے ساتھ ان احاطوں کو تقسیم کر کے وہ پودے اور گھاس لگائی گئی تھی، ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، اور اس کے چاروں طرف، اور یہ جو باہر یہاں سے اندر ٹھہر کے آپ کو ایک اور مزار نظر آ رہا ہے، یہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کا ہے، جو باہر قبرستان میں موجود ہے۔ باہر جو اس کے ساتھ بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں بھی اکثریت عباسی خاندان کے لوگوں کی اور یہاں بسنے والے لوگوں کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شہزادہ لیفٹیننٹ جنرل صادق الرشید عباسی صاحب مرحوم کا مزار ہے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک عباسی نوابوں پر اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔